میری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ حج بیت اللہ شریف کے حوالے سے ہے، فضائل حج بیت اللہ۔ میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے اس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا اَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، بے شک جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے، بِبَکَّۃَ مبارکہ، یہ مکۃ المکرمہ میں اللہ رب ذوالجلال نے عبادت کے لیے یہ گھر بنایا، وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، تاکہ ساری کائنات وہاں سے ہدایت حاصل کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بظاہر ہم صرف طواف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نصیب کرے سب لوگوں کو اس پاک گھر کا طواف کرنا، تو وہ ہدایت کیسے ہے؟ انسان اس کا طواف کرتا ہے، رب فرما رہا ہے اسے ہدایت مل جائے گی۔ اصل میں رب ذوالجلال کی تجلیات کا نزول اس گھر پر ہو رہا ہے ہر وقت۔ انسان جب عبادت کی غرض سے خود کو تھکا کر طواف کرتا ہے، میرے رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول اس پر ہوتا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تم میں سے اللہ کے گھر کے لیے ہر شخص پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لیکن جو صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت کون ہے؟ کیا جس کے پاس صرف اس گھر میں جانے کے پیسے ہیں وہ صاحب استطاعت ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ صاحب استطاعت اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس سفر کے پیسے بھی ہوں، جس کے پاس جتنے دن وہاں رہے گا وہاں اخراجات بھی ہوں، اور جو پیچھے اس کے والدین بیوی بچے چھوڑ کے جا رہا ہے آنے تک کے سارے اخراجات ہوں، ایسا شخص صاحب استطاعت کہلاتا ہے۔ اگر ایسا شخص، اب اس میں وعید کیا ہے سنیں ذرا، اگر ایسا شخص جس کے پاس یہ سارے معاملات ہوں اس کے بعد بھی وہ اللہ کے گھر کا طواف نہ کرے، حج نہ کرے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو صاحب استطاعت ہوتے ہوئے اللہ کے گھر کا حج نہ کرے، پھر وہ چاہے تو یہودی مر جائے چاہے تو عیسائی مر جائے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت ہے امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں گے، سفارش کریں گے، لیکن حضور نے فرمایا جو صاحب استطاعت ہوتے ہوئے اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرتا، ہمیں پھر اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے۔ ہمارے ہاں اکثر میں یہ جملہ بولتا رہتا ہوں، ہم نے اپنی من پسند کا دین اپنایا ہوا ہے، ہم چاہتے دین ہمارے تابع ہو جائے، حالانکہ ہمیں دین کے تابع ہونا چاہیے، ہمیں دین کی اتباع کرنی چاہیے۔ آپ کسی بندے سے کہیں بھئی آپ کے پاس، میں نے کہا ہوا ہے، آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، اتنی جائیداد ہے، آپ عمرہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے نہیں، میرا ارادہ پہلے یہ ہے کہ میں اپنے والدین کو آج عمرہ کروں، پہلے انہیں آج عمرہ کراؤں۔ بھئی والدین پر تو ابھی یہ فرض ہی نہیں ہوا، آج ان کے پاس رقم نہیں ہے، ان پر فرض نہیں ہے، تمہارے اوپر فرض ہے تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں جی، والدین کو پہلے حج کروانا ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جب آپ پر فرض ہو چکا ہے اب ہیلے بانے نہ کریں کہ والدین کو پہلے کرواؤں گا آج پھر میں جاؤں گا۔ تو اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس یہ عمرہ جو ہے، عمرہ تو 3 لاکھ تک ہو جاتا ہے، لیکن لوگ پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں پہلے فلاں پہلے فلاں پہلے فلاں۔
صاحبو اللہ جس کسی کو موقع دے رہا ہے وہ کوشش کرے کہ اس دربار میں جا کر حاضری بھی دے، اپنے گناہوں کی معافی بھی پیش کرے، اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیا پتا ہم بیٹھے رہیں کہ تب جائیں گے، والدین ساتھ ہوں گے، فلاں ساتھ ہوگا، ہم پلاننگ کرتے رہیں، جان نکل گئی اور اس در میں کی حاضری سے محروم رہ جائیں۔ اس لیے جس کے پاس اتنی رقم ہو، جو سفری اس کے پاس اخراجات ہوں، کھانے پینے کے گھر والوں کے لیے ہوں، تو وہ صاحب استطاعت ہے، اس پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام، اب عقیدہ سنیں، نبی علیہ السلام اسی طرح فرضیت حج کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ آج مبلغین بیٹھ کر احادیث سنا رہے۔ ایک وہ دور تھا جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبوی شریف کے منبر پر بیٹھ کے حج کی فرضیت بیان کر رہے تھے، سامنے صحابہ کرام کا کثیر تعداد میں گلدستہ موجود تھا۔ صحابہ کرام میں سے حضرت قیس بن ثابت کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش ہو گئے۔ انہوں نے دوسری مرتبہ پھر پوچھا، آقا کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور پھر خاموش ہو گئے۔ اور تیسری مرتبہ انہوں نے پھر پوچھا، نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے صحابی اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں فرض ہے تو تم لوگ مشکلات میں پڑ جاتے۔ اس سے یہ پتہ چلا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لم یزل نے اختیار دے رکھا تھا، آپ چاہیں تو حج کو فرض کر دیں، چاہیں تو نہ کریں۔ حضور نے فرمایا، میرے صحابہ سنو، تم سے پہلے قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں، وہ اپنے نبیوں سے سوال زیادہ کیا کرتے تھے، سوال کرتے پھنستے جاتے، سوال کرتے پھنستے جاتے۔ اب یہ صاحب استطاعت کا میں معنی سمجھا رہا ہوں کہ اتنی رقم ہو تو وہ حج کر سکتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تم لوگ مشکلات میں پڑ جاتے۔ میں یہاں سے ایک اور مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھاتا چلوں کہ ہمارے ہاں اب جیسے قربانی کے ایام بھی آ رہے ہیں، ابھی حج کے ایام آئیں گے، ابھی تو ذیقعد ہے۔ یہ میں نے حج کا عنوان اس لیے چنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 9 ہجری میں حج فرض ہو گیا۔ حج کب فرض ہوا؟ پہلا حج نبی علیہ السلام نے خود نہیں فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا، جاؤ تمہاری میت میں صحابہ کرام حج کریں گے۔ 10 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا۔ یہاں پر رک کر جو میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابھی حج کے ایام میں اس کے بعد قربانی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر میں نے یہ مسائل میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، فردن ہم لوگ جب ایک تو شریعت کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں تو مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر جب ہم شریعت سے ہٹ کے چلتے ہیں تب بھی ہمارے سامنے مشکلات آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے، نہیں جی میں نے قربانی کرنی ہے۔ پتہ ہے لوگ کہیں گے کہ اس کے اماں ابا بھی قربانی کرتے رہے اور اس خاندان سارا قربانی کرتا رہے، اب میں آ کر قربانی نہیں کروں گا، لوگ تو باتیں کریں گے نا جی۔ میں ان سے کہتا ہوں، جب آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں، آپ پر شریعت مطہرہ نے قربانی کو لازم قرار ہی نہیں دیا۔ پچھلے سال آپ صاحب نصاب تھے تو کر لی، اس سال آپ صاحب نصاب نہیں ہے تو نہ کریں، نہیں کہتے ہیں لیکن لوگ باتیں کریں گے۔ اب وہ کیا کرتا ہے شخص، لوگوں کی باتوں سے بچنے کی وجہ سے قرضہ اٹھاتا ہے، اس سے قربانی کرتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، وہ اس کو بتاتا نہیں ہے میں قرضہ کس لیے لے رہا ہوں، مقروض ہوگا تو مشکلات میں پڑے گا یا آسانی میں آ جائے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے جب اس پر قربانی کو واجب نہیں کیا تو یاد رکھیں وہ مشکلات میں پڑ جائے گا۔ اب میں دوبارہ اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں، ہر وہ چیز جو شریعت مطہرہ سے ہٹ کر ہوگی
انسان مشکلات میں پڑ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے 9 ہجری میں جو حج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ حج کریں، 10 ہجری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا۔ حج کی 3 اقسام یہ ذرا سن لیں۔ ایک قسم ہے حج قران، ایک قسم ہے حج تمتع، ایک قسم ہے حج افراد۔ حج قران یہ ہے کوئی شخص اگر ذیقعدہ کے مہینے میں چلا جاتا ہے، میقات سے احرام باندھتا ہے۔ قران، حج قران سب سے افضل ترین حج ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے۔ اس میں مشکلات بھی ہیں، سختیاں بھی ہیں، اور یہ انتہائی سخت ترین مراحل سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں، حج قران یہ ہے کہ انسان میقات سے احرام باندھتا ہے، عمرہ کرتا ہے۔ ابھی حج کے ایام نہیں آتے، وہ عمرہ کھولتا نہیں ہے، وہ احرام کھولتا نہیں ہے عمرہ کرنے کے بعد، وہ احرام کی حالت میں رہتا ہے۔ احرام کی ساری پابندیاں وہ سامنے رکھے گا، مچھر مکھی تک بھی اسے مارنے کی اجازت ہی نہیں، ان پابندیوں میں رہے گا۔ پھر حج کے دن آئیں گے، پھر حج کرے گا، وہ اس وقت جا کر احرام کھولے گا جب حج کے سارے مناسک ادا کرے گا۔ اسے حج قران کہا جاتا ہے۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے، ایک شخص یہاں سے ذیقعدہ کے مہینے میں گیا، جا کر وہ 2 ذوالحج کو پہنچا حرم پاک میں، اس نے میقات سے احرام باندھا، عمرہ کیا، حلق کروایا یا قصر کروایا، احرام کھول دیا۔ اس کے بعد وہ اسی طرح حرم پاک میں نمازیں پڑھتا ہے۔ جب 8 ذوالحج آتی ہے دوبارہ وہ میقات میں جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، پھر جا کر حج کے لیے احرام باندھتا ہے، حج ادا کرتا ہے۔ اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ یہ آسانی ہے اس میں۔ حج افراد جو ہے یہ تیسری قسم ہے حج کی۔ اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر وہ جو وہاں پہ حدود حرم میں رہنے والے لوگ ہیں، وہیں پر جاب کرتے ہیں، اپنا ان کا بزنس ہے، تو وہاں سے پھر میقات میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے حج کے دنوں میں احرام باندھتے ہیں اور آ کر اپنا حج ادا کر لیتے ہیں۔ یہ 3 اقسام ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج قران کیا۔ وہ کتنا پیارا حج تھا کہ جب 10 ذوالحج کو صحابہ کرام کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر اعلانات کروا دو، اللہ کے نبی حج کرنے لگے ہیں، لہذا سارے بیت اللہ شریف میں پہنچاؤ۔ کہتے ہیں کہ جتنے صحابی تھے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں حج کیا تھا۔ آج اگر کسی آستانے کا، کسی خانقاہ کا کوئی پیر صاحب اعلان کرتا ہے میرے مریدین سے کہہ دو میں حج اور عمرہ کرنے جا رہا ہوں، مرید اس کو اپنا اعزاز سمجھ کر جا کر اپنا پاسپورٹ پیش کر دیں، ہم بھی پیر صاحب کے ساتھ جائیں، ہم بھی پیر صاحب کی میت میں حج اور عمرہ کریں گے۔ پھر بعد میں پھر کے بتاتے ہیں تمہیں پتہ ہے ہم نے حضرت شیخ کے میت میں ہم نے حج کیا ہے، اپنے مرشد کریم کی میت میں ہم نے عمرہ کیا ہے۔ میں قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر کے مرشد پر، جناب حضرت عمر بن خطاب کے مرشد پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ صحابہ آپ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کہنے لگے ہم اپنے مرشد کریم کی میت میں حج ادا کریں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں 10 ذوالحج کو حج ادا ہوا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب وادی اسفان سے گزر رہے تھے تو حضور نے اپنے صحابہ کرام پیدل پیدل حضور نے حج فرمایا، اور گاڑیاں تو نہیں تھی، پھر پیدل چلنے کا رستہ، پھر سواری پر، سواریوں کی کمی تعداد میں۔ اسفان ایک وادی ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں، کیا فرمایا؟ میں دیکھ رہا ہوں اسی رستے سے حضرت صالح علیہ السلام نے بھی حج کیا، اسی رستے سے حضرت ہود علیہ السلام نے حج کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا اسی رستے سے جناب کلیم اللہ نے بھی حج کیا۔ یہاں پر شارحین حدیث نے لکھا ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے
کہ نبی علیہ السلام کو سارا زمانہ اللہ سامنے دکھا رہا ہے کہ کیسے حضرت صالح علیہ السلام نے کس رستے سے گزرتے ہوئے حج کیا. اور دوسرا معنی شارحین حدیث نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب حج کا موسم آتا ہے انبیاء علیہ السلام روحانی طور پر حج میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ سعادت مند لوگ ہیں جو حج کر رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام روحانی طور پر وہاں موجود ہیں. علامہ واقدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب المغازی میں اور زاد المعاد کی یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے جب حج کیا تھا ذوالحج کو تو ایک سواری تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان، اور نبی علیہ السلام کا سامان ایک ہی سواری پر تھا. خیمہ لگایا، خیمے میں حضور آرام فرمانے لگے ایک مقام پر، تو سواری گم ہو گئی. جناب صدیق اکبر باہر تشریف لے گئے، غلام کو جا کر ڈانٹا، ایک سواری تھی، میرا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اس پر تھا، وہ گم کر دیے، اب آگے ہم کیسے چلیں گے؟ تو نبی علیہ السلام ابھی دیکھ رہے تھے جناب صدیق اکبر غصے میں، اور غصہ اس غلام پر نہیں، وہ اپنے آقا کی وجہ سے تھا، حضور کو مشکل آ جائے گی. تو اتنے میں ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کوئی میٹھا آ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضور فرمانے لگے ابو بکر چھوڑو اس غلام کو، آؤ یہاں پر آ کر ہمارے ساتھ میٹھا کھاؤ. صدیق اکبر آئے تو اتنے میں نبی علیہ السلام جب حضرت صدیق اکبر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میٹھا کھا رہے تھے، اتنے میں حضور نے اندر سے بیٹھے ہوئے کہا جاؤ باہر دیکھو اونٹ آ چکا ہے. یہ خبر بھی اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے. اتنے میں باہر سے ایک صحابی آئی، یا رسول اللہ آپ کا اونٹ مل گیا ہے. لیکن اسی اثناء میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نام ہے، اسلام کے لیے اس صحابی رسول کی بڑی قربانیاں ہیں. اتنی قربانیاں ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ آئے، خیمے سے اجازت لی، آ کر کے عرض کرنے لگے حضور مجھے پتہ چلا کہ آپ کا اونٹ گم ہو گیا ہے حج کے دوران. یا رسول اللہ یہ جو میرا اونٹ ہے سواری ہے، جتنا سامان لدا ہوا ہے میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں. حضور نے فرمایا سعد بن عبادہ ہمارا اونٹ مل گیا ہے. عرض کرنے لگے نہیں آقا یہ بھی آپ رکھ لیں. پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا سعد کتنی قربانیاں دو گے، کس کس جگہ پر تم اسلام کے لیے قربانیاں دو گے، تھکتے نہیں ہو؟ اچھا ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے ہم کسی بھی شخص کے ساتھ نیکی کریں نا تو جب ہماری اس کے ساتھ ان بن ہو جائے نا بعد میں اس کی برائیاں ہم کھول کے رکھ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو بے لوث محبت والے لوگوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ بے لوث ہو کر چل رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ساتھ تھکتے نہیں ہو، جو چیز ہوتی ہے اسلام کے لیے پیش کر دیتے ہو. حضرت سعد بن عبادہ کہنے لگے آقا یہ کمال نہیں ہے کہ میں ہر چیز پیش کر دیتا ہوں، کمال یہ ہے کہ آپ ہماری ہر چیز کو قبول فرما لیتے ہیں، آپ ہماری ہر چیز کو قبول فرما لیتے ہیں. اور یہ میں آپ کو حضرت سعد بن عبادہ کا ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. ان کے گھر میں نا ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. حضور نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندر سے آواز ہلکی سی، اونچی آواز نہیں آئی، وعلیکم السلام. نبی علیہ السلام نے پھر سلام کیا، اندر سے حضرت سعد بن عبادہ نے اور آہستہ سلام کا جواب دیا، باہر آواز ہی نہیں جا رہی. گھر والے کہنے لگے سعد اونچی آواز سے سلام کہنا، نبی علیہ السلام باہر کھڑے ہیں، آپ سلام کا جواب دیں گے تو حضور اندر تشریف لائیں گے. کہنے لگے میں خود جان بوجھ کر آہستہ سلام دے رہا ہوں، اس لیے آہستہ سلام دے رہا ہوں. اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں ساتھ تمہارے گھر والوں پر سلام ہو جائے. یہ صحابہ نیکیاں اس طرح کماتے تھے. کہتے تیسری دفعہ جب حضور نے کہا نا اللہ تمہارے گھر پر سلامتی رکھے، تم پر سلام ہو، تو میں نے پھر آہستہ جواب دیا تو حضور تشریف لے گئے. میں پیچھے پیچھے بھاگا، میں نے بھاگ کر حضور کے قدموں میں جا کر میں پڑ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارے گھر میں موجود تھے. حضور نے فرمایا پھر سلام کا جواب. کہتے حضور ہم دے رہے تھے لیکن آہستہ دے رہے تھے تاکہ آپ 3 دفعہ ہم پر سلامتی بھیجتے رہیں. یار اللہ کا نبی جن پر سلامتی بھیج رہا ہو، کتنے کمال کے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
سامعین محترم، حج مبرور کے حوالے سے یہ آخری میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، ڈیفائن کر رہا ہوں اس کو کہ حج مبرور کیا ہے۔ اکثر لوگ دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تمہیں حج مبرور جتنا ثواب عطا فرمائے۔ تو حج مبرور کہتے ہیں ایسا حج جو خالصتاً حلال کمائی سے کیا گیا ہو، خالصتاً حلال کمائی سے کیا گیا ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری شامل نہ ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی دکھلاوا شامل نہ ہو، اور اس میں کسی قسم کی لاجانی گفتگو نہ ہو، لغویات نہ ہو، انسان ہر چیز وہ کہے کہ بس میں فنا فی اللہ ہو جائے، اللہ کی رضا کی خاطر سفر باندھ لے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، اسے حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اور اسی حج کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ ہے فرمایا کہ جو صبح کے اٹھ کر، جو جوان بیٹھے، جو اولاد بیٹھی ہے، اٹھ کر اپنے والدین کے چہرے کو، والد کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے گا، اللہ اسے بھی حج مبرور جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جنہیں اللہ نے والدین جیسی سعادت سے، نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو وہ صبح صبح اٹھ کر اپنے ابا جی کا دیدار کر لیا کریں، انہیں حج مبرور جتنا ثواب ملے گا۔ 10-15 لاکھ لگا کر مجھے اور آپ کو کوئی یقین نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ یہ قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ کہیں کسی جگہ پر بشری تقاضوں کے مطابق ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو، لاجانی گفتگو ہو گئی ہو، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہی ہمیں قبول کرے گا مہاراج۔ لیکن یہ کتنا آسان نہیں ہے۔ صبح اٹھا، اپنے ابا جی کو سامنے دیکھا، مسکرا کر ابا جی کا دیدار کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص کو، ایسی اولاد کو حج مبرور جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے ان کا حج قبول فرمائے، اور جتنے جہاں بیٹھے ہم سب کو آئیں اس پاک بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔